رضا بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ پیغام ان کا ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہی تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ بالکل پہلی دفعہ نہیں ہے کہ انہوں نے پیغام ہماری اسٹیبلشمنٹ کو دیا ہو۔ آپ کو یاد ہو آج سے 2 سال پہلے بھی انہوں نے ایک تقریر کی تھی کنونشن سینٹر میں، پھر ہاں اکتوبر میں جب 6 اکتوبر کو پچھلے سال 2021 کو جب آرمی چیف اور ڈی جی آرمی چیف اور پرائم منسٹر کے درمیان ایک تنازع پیدا ہوا تھا ڈی جی ایس آئی کی تعیناتی کا، تو پھر بھی انہوں نے یہ آپ کو یاد ہو کہ اسی طرح کی ایک تقریر کی تھی۔ تو ہم میرے خیال میں زیادہ پڑھنے لگ پڑے ہیں اس طرح کے پیغامات کو، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان جلدی جلدی فارغ ہو۔ اس لیے چاہتے ہیں کیونکہ اس نے ہمیں ایز این انسٹیٹیوشن بڑا نقصان پہنچایا، ایز جرنلزم بڑا نقصان پہنچایا ہے، اور بھی بہت سارے، اور یہ بڑی درست بات ہے کہ انہوں نے ہمارے جرنلزم کو بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ سینسرشپ پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنی اتنی زیادہ نہیں ہوئی جتنی عمران خان کے دور میں ہوئی ہے، اور بھی بہت سارے مسائل پیدا ہوئے۔ تو ایک ہے ہماری خواہشیں، اور دوسری ہے ہماری کہہ لیجیے حقائق۔ تو میرے سامنے لائٹ جل رہی ہے، میرے سامنے ایک درخت ہے، تو مجھے یہ بتانا چاہیے کہ لائٹ جل رہی ہے، درخت ہے۔ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ درخت کے اوپر لائٹ باندھی ہو، کیونکہ موسم کے لیے، یہ انوائرمنٹ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، نیچر کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن فیکٹ کیا ہے؟ مجھے فیکٹ بتانے چاہیے، جو جذبات ہیں وہ ایک طرف رکھنے چاہیے۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان صاحب، میں پہلے بھی کہتا رہا، ہمارے بہت سینئر بڑے لوگ ہیں، میرے استاد بھی ان میں شامل ہیں، نجم صاحب، اور بھی بڑے لوگ ہیں میرے، بڑے ہیں مرتضیٰ بھائی بھی، اور میرے سینئرز ہیں مرتضیٰ بھائی، اور بھی بہت سارے لوگ سب کنونسڈ ہیں گزشتہ کچھ 6-8 مہینے سے کہ عمران خان جا رہا ہے۔ لیکن جا رہا ہے تو مجھے نظر نہیں آ رہا کہ کدھر جا رہا ہے، کون لے کے جا رہا ہے اس کو۔ آئی ایس آئی کیا آئی ایس آئی نے حکومت کے خلاف کام کرنا شروع کر دیا ہے؟ جواب ہے نہیں، ابھی تک تو کوئی ایسی، کیا کوئی دھرنا پلان ہو گیا ہے ابھی عمران خان کے خلاف، جس طرح 2014 میں ہماری فوجی اسٹیبلشمنٹ نے کروایا تھا نواز شریف حکومت کے خلاف؟ کیا سپریم کورٹ میں کوئی عمران خان صاحب کے خلاف کیس کی سماعت شروع ہو گئی ہے تیزی سے، جس طرح ہم کہتے تھے کہ نواز شریف صاحب کے خلاف جس طرح پناما کیس کی سماعت تیزی سے ہونے لگ پڑی تھی؟ کیا کوئی اور نو کانفیڈنس ہو گئی ہے یا ہونے جا رہی ہے جس میں عمران خان صاحب کو خطرہ ہے؟ اس وقت جو خطرہ ہے، میں نے پہلے بھی لکھا، میں نے لاسٹ ٹائم بھی لکھا کہ عمران خان صاحب کو خطرہ نہیں، عمران خان لوگ بدلنے جا رہے ہیں۔ اور میں نے یہ جو آخری میری تحریر تھی، اس میں نے لکھا تھا کہ 18 جنوری کو یہ جو شہزاد اکبر ہے، انہوں نے میٹنگ تھی کیبنٹ کمیٹی کی، شیخ رشید اس کو ہیڈ کر رہے تھے، اس میں وزیر خارجہ بھی تھے، شیریں مزاری بھی تھی، یہ سارے تھے۔ ان کے سامنے شیخ رشید صاحب نے نقطہ اٹھایا کہ جی نواز شریف کب آ رہا ہے؟ اب آپ کو پتا ہے کہ شیخ رشید صاحب نٹی گریٹی میں نہیں جاتے، وہ موٹی بات کرتے ہیں، اور وہ تو اس پہ شہزاد اکبر نے پوری ایک تقریر کی کہ نواز شریف نہیں آ سکتا، اس کا لایا جانا آسان نہیں ہے۔ تو یہ وہ تقریریں تھیں جو عمران خان صاحب کو پسند نہیں تھیں۔ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ جو جیسا وہ کہیں ویسا ہو جائے، اور عمران خان صاحب چاہتے تھے کہ کنوکشن زیادہ زیادہ جلدی ہو۔ عمران خان صاحب چاہتے تھے کہ اس سال کے آخر تک آئیڈیلی، یا پھر میکسیمم جون جولائی تک، یہ جو 2022 ہے اس کے جون جولائی تک جو شہباز شریف ہے وہ کنوکٹ ہو جائے، ٹرائل کورٹ سے بھی کنوکٹ ہو جائیں، ٹی ٹی کیس میں ہائی کورٹ سے بھی کنوکٹ ہو جائیں، اور سپریم کورٹ سے بھی کنوکٹ ہو جائیں۔ تو یہ وہ ساری باتیں تھیں جو شہزاد اکبر کے بس کے کام نہیں تھا۔ شہزاد اکبر کو پہلے انہوں نے 2-2.5 ہفتے پہلے فارغ کرنا تھا۔ شہزاد اکبر کو کہا بھی گیا، اور شہزاد اکبر کو پتہ لگا، انہوں نے سفارشیں بھی، شہزاد اکبر کی سفارشیں بھی آئی عمران خان کو، وزیر اعظم کو، کہ نہ کرے۔ تو خیر عمران خان صاحب نے، میری اطلاع یہ ہے کہ آج ان کی عمران خان صاحب کے جو پی ایس پی ایم ہے، انہوں نے ان کو بتایا کہ اب بھائی جان آپ درخواست، اب آپ استعفیٰ فائل کر دیں، ٹائم ہو گیا۔ تو انہوں نے فائل کر دیا۔ میں نے بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب سے، برا وقت ہے ان پہ، وہ کہتے ہیں نا کہ وہ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا ہے۔ میں نے انہیں میسج لکھ کے بھیجا کہ مجھے بتائیے کہ کیا یہ درست ہے۔ انہوں نے جواب نہیں دیا میری بات کا۔ اور بھی بہت سارے لوگ، ان کے کیبنٹ کے لوگ بتا رہے ہیں کہ پچھلے ماہ دسمبر میں پرائم منسٹر نے بھری میٹنگ میں ان کی سرزنش کی تھی۔ تو شہزاد اکبر بہت بڑے بڑے دعوے کرتے رہے ہیں، اور آپ کو پتا ہے وہ کیا کیا
باتیں کرتے رہے تو بس یہ انجام ہوتا ہے اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو اعزاز۔ اور سولنگی صاحب، آپ نے سنی اعزاز کی بات، آپ نے خان صاحب کی جو ریمارکس ہیں آپ ان کو کیسے انٹرپریٹ کریں گے؟ خان صاحب کے کل کی جو تقریر تھی، میں تو اس کو تقریر ہی کہوں گا، جی، وہ ایک غصے والے، ایک شکست خوردہ اور ایک ایسے آدمی کی تقریر تھی جو بہت خوف زدہ ہے۔ خوف، غصہ اور بے بسی، یہ 3 الفاظ ہیں جو کہ کل کی ان کی پوری جو 1.5 گھنٹے کی 2 گھنٹے کی جو تقریر تھی اس کا خلاصہ ہے۔ جب آپ غصے میں ہوتے ہیں، جب آپ خوف زدہ ہوتے ہیں اور جب آپ بے بس ہوتے ہیں تو پھر الفاظ آپ کا ساتھ نہیں دیتے اور آپ وہ کچھ کہہ جاتے ہیں جس کا پھر آپ کو نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے، اور کل سے آپ اس کے نتائج دیکھ رہے ہیں، میڈیا پہ بھی، سوشل میڈیا پہ بھی، اور آج کے جو ٹاک شوز ہیں شام کے، یہ سب اس کے باوجود ہے کہ پچھلے 3.5 سال میں صرف پارلیمان کو اور اپوزیشن کو اور انسانی حقوق کی تنظیموں کو، ان کو ہی نہیں بلکہ میڈیا کے تمام جو ادارے ہیں ان کو انہوں نے دیوار سے لگا دیا تھا۔ اس کے باوجود آج کے جو شام کے ٹاک شوز ہیں اس سے خان صاحب کو مزید غصہ آئے گا۔ کل بھی انہوں نے اپنے غصے کا اظہار کیا تھا، کل انہوں نے شام کے ٹاک شوز پہ تبرہ کیا اور کہا دیکھیں جی یہ کیا طریقہ ہے کہ میری پارٹی کا ایک بیچارہ آدمی بیٹھا ہوتا ہے، باقی اپوزیشن کے 3 بندے ہوتے ہیں، ایک اینکر ہے وہ بھی ان کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے۔ یہ ایک اعتراف شکست ہے کہ تمام تر آپ کے ہتھ کنڈوں کے بعد میری کوئی چیز چل نہیں رہی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ کوئی جو ان کے سب سے زیادہ جو ان کی واہ واہ کرنے والے جو اینکر اور صحافی تھے، وہ اب کھل کے ان کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ کامران خان آج دھمکی دے رہے ہیں کہ میں اس عہد کے اندر جو اسکینڈل ہے ان کو سامنے لاؤں گا۔ کامران خان یہ بات کر رہے ہیں۔ ہاں جی، مبشر لقمان جو ہے وہ یہ باتیں کر رہے ہیں جو کنٹینر پہ موجود تھے۔ آج اور تو اور صابر شاکر نے اپنے شو میں کہا کہ ان کو پارلیمان کو توڑ کر اسمبلیاں تحلیل کر کے الیکشن میں جانا چاہیے۔ چوہری غلام حسین جن کے سامنے عمران خان ایک اوتار کی حیثیت رکھتے تھے، انہوں نے کہا کہ جو بھی سچ بولتا ہے عمران خان کے سامنے ان کو وہ نکال دیتے ہیں۔ ہوئے ہوئے، تو مجھے بتائیں کہ اب اس ملک میں کیا رہ گیا ہے؟